ہیلو فرینڈز، انٹرسٹنگ نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح ایک جہنمی عورت کی وجہ سے 3 مردوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ ایسی کون سی غلطی ہوگی جس بنا پر اللہ تعالیٰ ایک جہنمی عورت کے ساتھ 3 مردوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیں گے۔ وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس غلطی سے بھی بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے امتی، اے مرد و مومن، دیکھو خوف خدا یعنی پرہیزگاری اپنے اوپر لازم کر لو اور نیک اعمال لازمی طور پر اختیار کرو، کیونکہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی پرہیزگار صرف پرہیزگار ہی نہیں بلکہ اولیاء ہے، اور وہی خدا کے دوست ہیں۔ مولا کریم فرماتے ہیں، یعنی اے ہمارے بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ یعنی عورتوں کو احکام اسلامی سکھاؤ، جیسا کہ ان کا روٹی کپڑا تمہارے اوپر لازم ہے، ویسے ہی احکام اسلامی ان کو سکھانا تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت 1 اور مرد 3 کے حساب سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہر جہنمی عورت 3 مردوں کو جہنم میں ڈلوا کر پھر چوتھی خود جہنم میں جائے گی۔ اس احکام کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک عورت اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگی، جس سے اسلام اور اسلامی احکام بجا لانے کا سوال ہوگا۔ جواب میں وہ کہے گی کہ افسوس، میرے باپ نے احکام اسلامی نہیں سکھائے۔ باپ کو بلایا جائے گا اور صرف اس وجہ سے دوزخ میں بھیجنے کا حکم ہوگا کہ تو نے اپنی بیٹی کو احکام دینی کیوں نہیں سکھائے۔ پھر اس کے بھائی کو بلایا جائے گا اور صرف اس بنا پر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اپنی بہن کو تو نے احکام دینی کیوں نہیں سکھائے۔ پھر اس کا خاوند بلایا جائے گا اور صرف اس لیے اس کو بھی دوزخ میں بھیجنے کا حکم ملے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو احکام الہی کیوں نہیں سکھائے۔ یہاں احکام الہی سکھانے تو درکنار، خود بھی نہیں معلوم کہ احکام الہی ہیں کیا کیا۔ یہاں تو پیسہ پیدا کرنا اور پیٹ پالنا یہی سکھایا گیا ہے، اور یہی اولاد کو سکھایا جاتا ہے۔ جو برتن میں بھرا ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر احکام الہی دل میں بھرے ہوئے ہوتے تو نہ صرف بیوی بچوں کے آگے بلکہ ہر ایک کے آگے وہی بیان ہوتے، مگر وہاں تو تولنا اور ناپنا، ہنڈی روٹی کپڑا ہی سکھایا گیا ہے۔ مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ ہم نے 24 گھنٹے میں کوئی وقت مقرر کیا ہے کہ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اس وقت درود خوانی کرتے ہوں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے اور ہمارے گناہوں کی شفاعت کریں گے۔ افسوس کہ ان پر درود بھیجنے کا کوئی وقت بھی ہم تجویز نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت نکالیں جس وقت ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات دن میں کسی وقت بھی مجھ پر درود نہیں پڑھا، اس نے مجھ پر بخل کیا۔ یعنی بخل اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مولا کریم کی یہ تینوں باتیں منظور کی، اور اسی وقت جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھا، اور حوا علیہ السلام کو پرہیزگاری اور احکام دین سکھانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زنگار کرسی پر بٹھایا گیا، اور تمام ملائکہ جمع ہوئی، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کرایا گیا، جس میں اللہ تعالی نے اپنی صفات و ثنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خوانی کرائی، اور پھر فرمایا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں کے دونوں جنت میں نہایت خوشی کے ساتھ رہو، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہے۔ یعنی اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون اختیار کرو، اور جنت کے تمام کھانے اور میوے جہاں سے تمہارا جی چاہے بے فکری سے کھاؤ اور جنت میں عیش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائی
تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی اے آدم و حوا علیہ السلام، جنت کی تمام نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن گیہوں کا پھل کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے آدم و حوا علیہ السلام، یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں ہماری روک ٹوک سے آگاہ اور خبردار رہیں اور ہمارے دشمن شیطان کے لپیٹ میں نہ آ سکیں۔ نیز تم اور تمہاری اولاد کے دلوں میں ہماری حلال چیزوں سے خوشی اور حرام چیزوں سے نفرت رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم کسی کے محکوم اور کوئی ہمارا حقیقی حاکم ضرور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت جس سے آدم و حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا، وہ جنت کے ایک نہایت پرفزار چمن میں لگا ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک دانہ مشک کے برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ تر اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے یہ ضرور تھا کہ جنت کے کسی کھانے اور کسی نعمت سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن گھیو میں باوجہ ناجائز ہونے کے یہ خاص تاثیر تھی کہ اس کے کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد پیشاب پخانہ کی ضرورت لاحق ہو جاتا تھا، اور جنت میں بیت الخلاء کا تو کوئی کام نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو استعمال میں لانے سے انسان ضرور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہ وہ شے جنت میں ہو یا دنیا میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کرنا تھا تاکہ ان کی اولاد کو ہماری حلال اور حرام اشیاء میں تمیز رہے اور ان سے پورے واقف رہیں، نیز ہماری نعمتوں کے استعمال کرنے اور ان سے پرہیز کرنے کے پورے عادی ہو سکیں۔ اس کے بعد آدم و حوا علیہ السلام کو پھر سنا دیا گیا کہ دیکھو، گھیوں کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کے معنی حق تلفی کرنے والے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کیا حق تلفی ہوگی کہ جس خالق و مالک نے مٹی کے پتلے سے خوبصورت انسان بنایا، فرشتوں کا سجدہ کروایا، جنت کا مالک کیا، وہاں کی لامحدود نعمتیں استعمال میں لانے کی اجازت دی، اور وہاں کے تمام عیش و سرور حلال اور جائز کیے، صرف ایک چیز کا منع فرمایا اور اس چیز کو بلا اجازت استعمال میں لانا ناجائز قرار دیا۔ اس سے پروردگار نے گیہوں کھانے کو ظلم سے تعبیر کیا اور آدم و حوا علیہ السلام کو اس کا کھانا ظلم بتایا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور آپ کو جو باتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں آپ ان پر عمل ضرور کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ نالج کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی اسلامک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔